ایک ماں بڑی حساس اتنی حساس ہوتی اتنی حساس ہوتی کہ جب غسل اعظم کا وقت آخر آیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ ذرا تبرکات کا صندوق لایا گیا. آپ نے ایک بادشاہ نکالا, اس کے 4 ٹکڑے, ایک ٹکڑا علی کو دیا, علی کے مجھے پہنانے کا, دوسرا ٹکڑا پھر فاطمہ کو دیا, میری بیٹی جب تم اس سے آ کے ملو گی تو ایک کفن تم لے لینا. پھر ایک ٹکڑا علی کو دیا, علی کے تمہارے لیے, ایک ٹکڑا حسن کو دیا. ٹکڑے 4 تھے مگر کمرے میں 5 تھے. سیدہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا کیا میرے حسین کو ٹکڑا نہیں دیں گے, میرے بیٹے کو نہیں دیں گے بادشاہ؟ نبی خاموش کہتے ہیں بابا آپ تو حسین سے بڑی محبت کرتے تھے. نبی مکرم کی آنکھیں نہ ہوں, کیا جواب دیا کہ بیٹی کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جاتا ہے. تیرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا دشت کربلا عرض نینوا میں مارا جائے گا. اللہ اکبر, یہ ہے ماں. اللہ جس کے خاندان نے یہ بتایا تھا کہ کس چیز کا کیا ثواب ہے, اسی کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا دشت جہنم میں مارا جائے گا. ماں احساسات کی معراج کو ماں کہا جاتا ہے. بڑا خوبصورت اشعار آصف بھائی مگر جب بھی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ ماں کا تذکرہ ہو اور مرحوم رضا سرسی کی بات ہو. کیا کلام کہتے ہیں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سو جاتی. 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا, وہ آئے, انہوں نے کلام پڑھا, وہ کلام پڑھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا چچا یہ جو ماں ہے نا مطلب یہ میری ماں ہے. اسی بھائی ہماری ماں ہے, آپ کی ماں ہے, یا آپ کی ماں ہے. کئی بڑا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا ہماری ماں ہے جنہیں قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. سمجھ گئے نا کیا میں نے کہا ایک ماں وہ بھی ہے جسے قبر میں بھی سکون نہ ملا. کون ہے وہ حسین کی ماں ہے جسے ماں کو قبر میں بھی سکون نہیں ہے. اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسل دیکھنے چلو. قبر زہرا کو زلزلہ آیا, اے میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں وہاں وہاں جائے گا. نہیں قبر میں زندگی کو سکون نہیں ہے. ہماری ماں کو سکون ہے, آپ کی ماں کو سکون, حسین کی ماں کو سکون, حسین کی ماں کو سکون. علماء کہتے ہیں 6 مقام ایسے ہیں جہاں جناب فاطمہ خود تشریف لاتے. پہلا مقام مجلس حسین, جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا فاطمہ آتی ہے. پہلے جملہ سنو, کہتے ہیں بس فرق اتنا ہے ہم دیر سے آتے ہیں, فاطمہ پہلے آ جاتے ہیں. جب امام ماں کا کھلتا ہے فرض بٹ جاتا ہے, فاطمہ آتی ہے اور اکیلی نہیں آتی, ایک بیٹی کو لے کے آتی ہے, ایک پوتی کو لے کے آتی ہے. اور پوتی بار بار دروازے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے دادی میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے, دادی میرے بھیا اکبر کو رونے والے کب آئیں گے. اور وہ بیٹی پوچھتی ہے اماں میرے بھائی کو رونے والے آپ آ جاتے ہیں, مجلس میں بیٹھتے ہیں, رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں, وہ نہیں جاتے, پورے رات ہی رہتے. اور وہ کہ کہتی دادی میرے پاپا کو رونے والا وہاں بیٹھا, دادی اس کے حق میں دعا کی کہ وہ بہت درد کے ہو رہا تھا, دادی وہ سال کا تماچا کر کے ہو رہا تھا, دادی وہ ایسے ہو رہا تھا جیسے اس کا اپنا کوئی نہ گیا ہو. پہلا مقام مجلس حسین. دوسرا مقام سنیں, دوسرا مقام قبر حسین. جب قبر حسین پر آپ جاتے ہیں نا ظاہر بن کے, سب سے پہلی تمہارے استقبال کے لیے جو ہستی آتی ہے اس کا نام فاطمہ. آجا میرے لال کے سردار آجا, حسین کی بات تیرے استقبال کے لیے آ گئی. مجھے معلوم ہے تو ہندوستان میں کتنا پڑتا ہے کربلا آنے کے لیے, تمہیں کوئی مجلس نہیں چھوڑی جس میں دعا لگی ہو بی بی کربلا بلا لے. آج تو آیا ہے حسین کی بات تیرے استقبال کے لیے آ گئی. پہلا مقام مجلس حسین, دوسرا مقام قبر حسین,
تیسرا مقام سنیں گے؟ تیسرا مقام کنارہ مومن. جب کسی مومن کا وقت آخر آئے گا، انشاءاللہ جب ہمارا وقت آخر آئے گا تو 14 معصومین کی روحیں ہمیں گھیر لی. ہمیں قرآن سنایا جائے گا، 14 کھڑے رہیں گے. ہمیں یاسین سنائی جائے گی، 14 کھڑے رہیں گے. ہمیں رحمان سنایا جائے گا، 14 کھڑے رہیں گے. مگر جیسے ہی ہمارے حلق میں پانی ڈالا جائے گا چمچ سے، 13 کھڑے رہیں گے. ایک بیوی پیچھے ہٹے گی. جب وہ بیوی پیچھے ہٹے گی، حسین ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اماں میرے زدار کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ زہرا کہے گی نہیں میرے لال، تیرے زدار کو چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں یہ منظر دیکھ نہیں پاؤں گی. اماں کیوں نہیں دیکھ پائی؟ میرے لال آج تیرا زدار کا وقت آخر آیا تو پانی پلایا جانا. آج کربلا میں جب تیرا وقت آخر تھا کون پانی پلانے والا؟ اللہ. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر مومن. جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا نا، ایک طرف بالی پہلی ہوں گے، ایک طرف فاطمہ کہیں گے آجا میرے لال کے عزادار آجا، قبر کے اندھیرے سے نہ گھبرا، تیری قبر میں اندھیرا ہونے نہیں دوں گی. تو نے بڑے دل سے عزاداری کی ہے، تو ہر جگہ حسین کو جا کے رویا ہے، تیرے ہر آنسو میں تیری قبر کا چراغ بنا دوں گی. میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر. پانچواں مقام بعد میں کرو، چھٹا مقام پہلے. چھٹا مقام سمجھ دو، سیدہ محشر میں آئے گی. محشر آواز آئی، اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر. سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے. صرف 2 لوگوں کی آنکھیں کھلی گئی، ایک نبی اور ایک علی. آواز آئی ہے نبیوں نے تم بھی آنکھوں بند کرو. نبی کہیں گے میں کیوں بند کروں، میری تو بیٹی آ رہی ہے. علی کہیں گے میں کیوں بند کروں، میری تو زوجہ آ رہی ہے. کہتے ہیں نہیں نبی اور علی تمہیں بھی آنکھیں بند کرو. کیوں کہ جس کیفیت میں آ رہی ہے تم دیکھ نہیں پاؤ گے. کہ کیسے آ رہی ہے؟ کہ فاطمہ خالی ہاتھ نہیں آ رہی، ایک ہاتھ میں حسین کا لہو والا کرتا لے کر، ایک ہاتھ میں پاس کے کٹے ہوئے بازو لے کر فاطمہ داخل محشر. اللہ تمہیں کو غم نہ دے سوا جب سرکار ہے پڑھ دیا. میں پر ایک جملہ رہ گیا. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر مومن، چھٹا مقام محشر، پانچواں مقام سینے میں دل میں دھڑکن اگر ہو تو اس کیفیت کو محسوس کیجیے. جانتے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے اپنی مصیبت بیان کرے، فلاں آدمی نے مجھے ایسا کہا، فلاں نے مجھ کو یہ ظلم کیا، تو بیٹے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صرف بیٹا ہی جاتا ہے. آستینے چلا لیتا ہے، دروازے پہ چلا جاتا ہے، باہر نکل تو میری ماں کو کیا سمجھا. اگر ہم جیسے کمزور کی ماں کو کچھ کہہ دیا جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتے. جانتے ہیں پانچواں مقام سنو. جب زمانے کا امام آئے گا اور روضہ رسول پہ کھڑا ہوگا اور جناب سیدہ کے قاتل کو نکال کے ٹانگا جائے گا، اس وقت جناب سیدہ آئیں گی، امام زمانہ سامنے کھڑے ہوں گے، 7 جملے کہیں گے. 7 جملہ کہہ کے بیٹھ جائیں گی یا بے ہوش ہو جائیں گی. 2 روایت ہیں، یا بیٹھ جائیں گی یا بے ہوش ہو جائیں گی. وہ 7 جملے سن لیجیے، مگر یہ سمجھیے گا کہنے والی فاطمہ ہے، سننے والے امام زمانہ ہے. اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی امام زمانہ کی. پہلا جملہ کہیں مہدی اس نے میرا حق چھین لیا. اس نے میرا حق چھین لیا، پہلا جملہ. دوسرا جملہ مہدی اس نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا. آج میں کوئی کچھ بھی کہے، مسائل کی دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے، ہر آدمی کو سوچنے کا طریقہ ہے دروازہ گر گیا یہ بڑی مصیبت ہے. نہ نہ نہ، فاطمہ کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تمہیں بتاؤں ایک جملے میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ فاطمہ کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ فاطمہ دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں صدیقہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، اے میں مبارلہ کی شاہدہ ہوں، میں جھوٹ.
اس نے میرا دوسرا جملہ مہدی اس نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا. تیسرا جملہ سنیں گے کہنی مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. ایک بہت بڑے عارف حضور عالم دین جب یہ روایت پڑھتے تھے نا کہ فلاں نے رسول اللہ کی تحریر کو پڑھا تو وہ اپنی جیب سے ایک ورقہ نکالتے تھے. ورقے کو نکال کے پھاڑتے تھے, پھاڑ کے زمین پہ پھینکتے تھے, پھر ممبر سے اترتے تھے, اسے جمع کرتے تھے. جمع کر کے ممبر پہ آتے تھے, مجمع سے پوچھتے تھے بتاؤ مجھے یہ جمع کرنے میں کتنی دیر لگی. تو مجمع میں سے لوگ کہتے تھے آدھا منٹ, 1 منٹ, 1.5 منٹ. وہ عالم دین اپنے منہ پر تماچا مار کے کہتا تھا اس آدھا منٹ میں فاطمہ بوڑھی ہو گئی, اس آدھا منٹ میں بال سفید ہو گئے, اس آدھا منٹ میں کمر جھک گئی, اس آدھا منٹ میں قیامت گزر گئی. یہ آدھا منٹ میں فاطمہ بوڑھی, کمر جھک گئی, بال سفید ہو گئے, چہرے پہ جھرریاں پڑ گئی, بھویں لٹک گئی. اس آدھا منٹ 18 سال کی جوان بیٹی آدھا منٹ میں بوڑھی ہو گئی. پہلا مہدی اس نے آج, دوسرا جملہ مہدی اس نے مجھے بھرے دربار میں, تیسرا جملہ مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا. 4 جملے اسے سن لیجیے گا. پھر کہیں گے مہدی مہدی اس نے میرا دروازہ جلایا, مہدی اس نے میرا دروازہ جلایا. پھر کہیں گے مہدی اس نے میری پسلیاں توڑی. سن لیا تم نے 3 جملے اور رہ گئے, 3 جملے. مہدی اس نے میری پسلیاں ہیں. اس کے بعد کہیں گے مہدی اس کے غلام قنفذ ملوم نے میرا ہاتھ توڑ دیا ہے. مہدی پھر میں نے اس ہاتھ سے سلام نہیں کیا, اس ہاتھ سے چکی نہیں چلائی. بہت جملے. اس کے بعد کہیں گے مہدی اس نے میرا محسن مار ڈالا. اس کا تو ختم کر دی میں نے بھائی. ایک جملہ رہ گیا مہدی اس نے میرا دروازہ جلایا, اس نے میری پسلیاں توڑی, اس نے میرا ہاتھ توڑ ڈالا, مہدی اس نے میرا محسن مار ڈالا. اور آخری جملہ جسے کہہ کے فاطمہ بیٹھ جائے گی, اللہ جانے امام زمانہ کیسے برداشت کریں گے. اس کے بعد کہیں گے مہدی اس نے مجھے تماچا مارا ہے, اے مہدی اس نے مجھے تماچا. اللہ اللہ جزاک اللہ. مہدی اس نے مجھے تماچا مارا. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. پڑھنا آسان, سننا آسان. اگر آج کے دور میں خدا نہ خواستہ کسی کی ماں کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے, بیٹا زندگی بھر بھلا نہیں پاتا. اگر بیٹا محمد جیسا ہو وہ بھلا نہیں پاتا, نہ کہ بیٹا حسن جیسا ہو. امام حسن زندگی بھر اس گلی سے نہیں گزرے جس گلی میں یہ حادثہ واقع ہوا, جہاں اس ملوک نے تماچا مارا تھا. امام حسن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. روایت کے جملے یہ ہے, اماں کو دفن کر کے جب اگلے دن حسن گھر کے باہر گئے نا, چیخ مار کے واپس آئے. علی نے کہا میرے لال کیا کہتے پاپا اماں کا قاتل مسکراتا ہوا جا رہا تھا. اے بابا اماں کا قاتل. اللہ میں نے پڑھ دیا بھائی. ایک جملہ اور میں اس طرح ختم, بس ایک جملہ ختم ہو گئی میری. اماں کا قاتل مسکراتا ہوا جا رہا تھا. امام حسن زندگی بھر اس گلی سے نہیں گزرے جس گلی میں واقعہ ہوا. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں, ہمارے یہاں تو ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے نا کہ جناب سیدہ کے جنازے پہ سب سے زیادہ جو رو رہے تھے امام حسین تھے. وہ کہتے ہیں نہیں امام حسن تھے. جب امام حسین سے اسما نے کہا نا امام حسن سے, مولا اگر آپ ایسے ہوئیں گے حسین کو کون سنبھالے گا, آپ بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں,